اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست ذیشان فرید آج ایک دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ زراعت سے متعلقہ انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوستوں کو میری پہلی ویڈیو کی پسندیدگی پر، اسے پسند کرنے پر ان کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ آج ہم زراعت کے اندر جب بات کرتے ہیں تو اس وقت دنیا کے اندر زراعت کے حوالے سے پوری دنیا اور تحقیقاتی ادارے دو حوالوں سے بہت زیادہ پریشان، اور ان دو نکات پر سب سے زیادہ تحقیق اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ان زراعت کے دو مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ فصلوں کے اندر جڑی بوٹیوں کا کنٹرول، اور دوسرا اہم مسئلہ جس کے اندر پوری دنیا زراعت کے حوالے سے انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور تحقیق بھی کر رہی ہے، وہ خوراک یا کھاد ہے۔ اس وقت تحقیقاتی ادارے اس کام میں مشغول ہیں کہ جس قدر وسائل اور جس قدر خوراک اور جس قدر کھاد ہم فصلوں کی بڑھوتری اور ان سے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور جتنی انویسٹمنٹ ہم بہتر پیداوار لینے کے لیے کھادوں کے حوالے سے فصلوں کے اوپر کر رہے ہیں، اس حوالے سے، اس لحاظ سے ہمیں آؤٹ پٹ حاصل نہیں ہو رہی۔ وہ کون سے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری فصلوں کو جو خوراک یا جو کھاد مہیا کی جا رہی ہے وہ پوری مقدار میں فصلوں کو دستیاب نہیں ہو پا رہی؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خوراک کے حوالے سے تقریباً بڑی تمام فصلوں میں تقریباً 90% خوراک ہم بیسل یا زمین کے اندر دیتے ہیں، اور صرف 8 سے 10% خوراک ہم فولیئر اپلیکیشن کے ذریعے فصلوں کو مہیا کرتے ہیں۔ جب ہم زمین کے اندر کھاد یا خوراک فصلوں کو دے رہے ہیں تو اس کھاد کا تقریباً 40% سے لے کر 80% تک ضیاع ہو رہا ہے، وہ کھادیں ضائع جا رہی ہیں۔ جس قدر ہمیں ہماری فصلوں سے اچھی پیداوار لینے کے لیے خوراک یا کھاد کی ضرورت ہے، ہم تقریباً اسی مقدار میں ہی فصلوں کو خوراک یا کھاد مہیا کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کھاد یا خوراک ہم فصلوں کو فرٹیگیشن کے ذریعے یا براڈ کاسٹ میتھڈ کے ذریعے، چھٹا کے ذریعے جو ہم دے رہے ہیں، اس کا 40 سے 80% تک ضیاع ہو رہا ہے۔ کھادوں کے اس ضائع ہونے کا سب سے مین وجہ جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں ان میں زمین کی ساخت ہے۔ جو ہماری زمینیں ہیں ان کی ساخت بہت حد تک خراب ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ کھادوں کی نوعیت ہے۔ کھادوں کے ضائع ہونے میں کھادوں کی نوعیت کا بہت بڑا کردار ہے، اور دوسری طرف جن زمینوں میں ہم فصلیں کاشت کر رہے ہیں اور جن زمینوں میں ہم یہ کھاد فصلوں کو دیتے ہیں، ان زمینوں کی ساخت، ان کا سٹرکچر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ جب ہم کھاد کی بات کرتے ہیں تو کھاد ہی وہ واحد فیکٹر ہے، وہ واحد ذریعہ ہے جو ہماری فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے اور فصلوں کی پیداوار میں کمی کا سب سے بڑا ذریعہ یا سبب ہے۔ اگر ہم اپنی ان کھادوں کے ضیاع کو کم کر لیں، ہم ان کو ضائع ہونے سے بچا لیں اور کھادوں کی فراہمی کو بڑھا لیں کہ جس قدر کھاد ہم ڈال رہے ہیں اس کی فراہمی زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں ہم اپنی فصلوں سے بہت زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری فصلوں کا جو پیداواری پوٹینشل ہے، جو پیداواری صلاحیت ہے، جو ہماری فصلوں کی پیداواری گنجائش ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم اپنی فصلوں کی پیداواری گنجائش سے تقریباً 50% تک پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو زمین میں 5 سے 6 نکات بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ زمین کے اندر ہوا کی مقدار ہے۔ جب ہم زمین کے اندر ہوا کی مقدار کی بات کرتے ہیں تو زمینوں کے اندر ہوا کی مقدار تقریباً 25% ہونی چاہیے، مگر ہماری زمینوں کی ساخت خراب ہونے کی وجہ سے ہماری زمینوں کے اندر ہوا کی مقدار تقریباً 17% رہ گئی ہے۔
نمبر 2، جب ہم اچھی زمین کی بات کرتے ہیں تو اچھی زمین کے اندر تقریباً 25% ہی پانی کی مقدار ہونی چاہیے، جو کہ 25% کے بجائے 19% تک کم ہو چکی ہے۔ ہوا اور پانی کی زمینوں کے اندر اس کمی کی وجہ سے ہماری زمینوں میں نمبر آف اریگیشنز جو آبپاشی ہے، آبپاشی کے نمبرز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری زمین کے اندر پانی سنبھالنے یا وتر کو سہارنے کی جو ان کی قوت یا طاقت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اور جس کی وجہ سے ہمیں اگر ایک فصل پہلے 6 پانیوں پر ہم حاصل کر لیتے تھے، پکا لیتے تھے، تو اس وقت وہ تقریباً 8 پانی اس کی ضرورت ہو چکی ہے۔ تو ہماری زمینوں میں ہوا اور پانی کی مقدار دونوں ہی کم ہو چکی ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ زمینوں کے اندر نامیاتی مادے کی مقدار ہے۔ جو زمین کے اندر نامیاتی مادہ ہوتا ہے وہ زمین کے اندر بیسیکلی ایک ٹرانسفارمر یا سٹیبلائزر کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمر اور سٹیبلائزر کا کام یہ ہے کہ پیچھے سے اگر گرڈ اسٹیشن سے اگر 11,000 kVA 11,000 وولٹیج آ رہا ہے تو ہماری ضرورت جو کہ 220 وولٹ ہے، اس 11,000 وولٹیج کو 220 میں کنورٹ کر کے آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو زمین کے اندر نامیاتی مادے کا یہی کام ہے کہ جو خوراک ہم زمین کے اندر فصلوں کے لیے ڈالتے ہیں، ہماری فصل کو اس کی کتنی مقدار اور کس وقت کتنی مقدار چاہیے، اس کا تعین زمین کے اندر موجود نامیاتی مادے نے ہی کرنا ہوتا ہے، اور اس کی مقدار 5% تک ہونی چاہیے، جبکہ ہماری زمینوں میں اس کی مقدار بھی صرف 0.3% تک رہ چکی ہے۔ دوسری چیز جو نامیاتی مادے نے کردار ادا کرنا ہے وہ زمین کے اندر زمین کے ذرات کو آپس میں چپکنے، آپس میں جڑنے اور آپس میں بانڈ بنانے سے روکنا ہے۔ جو نامیاتی مادہ ہے وہ زمین کے ذروں کے درمیان ایک فاصلہ قائم رکھتا ہے، ہوا اور روشنی کی گزران کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے زمین کے ذرے آپس میں جڑ نہیں پاتے، تو اس زمین کے اندر پودے کی جڑیں بہت اچھی طریقے سے بڑھوتری پاتی ہیں اور خوراک اور پانی کا حصول بہت آسانی سے کر پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر جو موجود نامیاتی مادہ ہے وہ پانی کو ہولڈ کرنے، پانی کو روکنے، زمین کے اندر وتر کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کا بھی رسپانسبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم چیز زمین کے اندر موجود مفید خوردبینی اجسام ہیں۔ ان مفید خوردبینی اجسام کا ہماری زمینوں کے اندر اچھی پیداوار دینے کے حوالے سے ایک بہت بڑا رول یا کردار ہے، اور سائل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اچھی زمینوں کے اندر 1 ٹی اسپون میں، مطلب 1 چمچ مٹی اگر لی جائے تو 1 چمچ مٹی کے اندر تقریباً 1 ارب بیکٹیریاز، 1 ارب مفید خوردبینی اجسام ہونے چاہیے، مگر ہماری زمینوں کی ساخت خراب ہونے کی وجہ سے ہماری زمینوں کے اندر بیکٹیریاز کی مقدار، ان مفید خوردبینی اجسام کی مقدار صرف 1 چمچ، جہاں پر 1 ارب ہونی چاہیے، 1 ارب مقدار کے بجائے صرف وہاں پر 30 سے 35 لاکھ خوردبینی اجسام رہ گئے ہیں۔ جب ہم زمین کے اندر خوراکی اجزاء کا تعین کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمینوں کے اندر جو ضروری اجزائے کبیرہ یا اجزائے صغیرہ ہیں ان کی مقدار کتنی ہے، تو ہم حیران تو بلکہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری زمینوں کے اندر فاسفورس کی مقدار تقریباً 90% تک کم ہے۔ ہماری زمینیں 90% تک فاسفورس ڈیفیشنٹ ہیں۔ نائٹروجن کی بات کریں تو ہماری زمینیں تقریباً 100% نائٹروجن ڈیفیشنٹ ہیں۔ جب ہم پوٹاش کی بات کرتے ہیں تو ہماری زمینیں تقریباً 40 سے 50% تک پوٹاش سے ڈیفیشنٹ ہیں، یعنی کہ ان میں 50% تک پوٹاش کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ زنک ایک بہت اہم خوراکی جزو ہے، اس کی مقدار بھی ہماری زمینوں میں 4 سے 5% تک ہے، یعنی کہ ہماری زمینیں 96% تک زنک سے بھی ڈیفیشنٹ ہیں۔ اور جب بوران کی بات کریں تو ہماری زمینوں میں بوران بھی 94% تک ڈیفیشنٹ ہے، مطلب ہماری زمینوں میں صرف 6% تک بوران موجود ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زمینیں ان خوراکی اجزاء کو کس قدر پودوں کو منتقل کر سکتی ہیں، یا ہماری زمینوں میں ان خوراکی اجزاء کو منتقل کرنے کی صلاحیت، طاقت کتنی ہے، تو اس میں بھی بہت حد تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہماری زمینوں میں جو فاسفورس ہم ڈالتے ہیں، یعنی کہ ڈی اے پی، ٹی ایس پی، ایس ایس پی، نائٹروفاس وغیرہ جو کہ میجر فاسفورس کے سورس ہیں،
تو حیران کن طور پر ہماری زمینوں میں صرف 20 سے 30% فاسفورس ہی مہیا ہو سکتی ہے، اور باقی تقریباً 70% فاسفورس یا تو ضائع ہو رہی ہے یا زمین کے اندر فکس ہو رہی ہے۔ اس کی مثال میں ایسے بھی دینا چاہوں گا کہ سائل سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ اگر زمین کے اندر صرف 14 ppm فاسفورس موجود ہے تو ہماری فصلوں کو فاسفورس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زمینوں کا تجزیہ کروائیں، ان زمینوں کا انالیسس کروائیں تو حیران کن طور پر ہماری زمینوں میں 250 سے لے کر 750 ppm تک فاسفورس موجود ہے، مگر وہ فاسفورس فکس ہو چکی ہے، وہ فاسفورس ہمارے پودوں کو مہیا ہی نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح نائٹروجن بھی تقریباً 60% تک ضائع ہو جاتی ہے، پوٹاش تقریباً 30 سے 40% ضائع ہو جاتی ہے، زنک صرف 4% اویلیبل ہوتی ہے، اور بوران صرف 6% تک مہیا ہوتی ہے۔ زمینوں کی ساخت میں خرابی کی وجہ سے ہماری زمینوں میں خرابی کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، جو مین وجوہات ہیں، ان میں سب سے پہلی وجہ ہماری زمینوں میں ٹیوب ویلز کا پانی ہے۔ بہت زیادہ اریگیشن جو ہو رہی ہے آبپاشی ہم ٹیوب ویل کے پانی کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹیوب ویل کے پانی کے اندر سوڈیم اور کلورائڈ سالٹس، نمکیات بہت زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناقص DAP کا استعمال، ناقص زنک کا استعمال، ناقص پوٹاش کا استعمال بھی ہماری زمینوں کی ساخت میں خرابی کا بہت بڑا سورس ہے۔ اس کے علاوہ زمینوں میں گہرے ہل نہ چلانا، زمینوں کو رونی کر کے تیار نہ کرنا، زمینوں کو ہل چلانے کے بعد ہوا نہ لگوانا، زمینوں میں روڑی آلی کا استعمال نہ کرنا، گوارا جنتر کو بیچ میں نہ کترنا زمینوں کے اندر، اس کے علاوہ زمینوں میں فصلوں کی ترتیب کو نہ بدلنا، اور مسلسل ایک ہی فصل کی کاشت روٹیشن نہ کرنا، یہ تمام اسباب ہیں ہماری زمینوں کو خراب کرنے کے۔ جب ہماری زمینوں کی ساخت اس قدر بگڑ چکی تو نتیجتاً ہماری زمینوں میں پودوں میں قوت مدافعت کم ہو چکی، بیماریوں کے خلاف بیماریوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا، نمبر آف سپریز بڑھ گئے، جڑوں کی مقدار اور لمبائی میں اضافہ نہیں ہو پاتا، کھادوں کا بہت حد تک ضیاع ہو جاتا ہے، کھادیں ضائع ہو جاتی ہیں، پودوں کی خوراک بنانے کی طاقت قوت کم ہو چکی، ضیائی تالیف کا عمل محدود ہو چکا، زمینوں میں جراثیمی بیماریوں میں اضافہ ہو چکا، ہماری زمینوں میں مفید خوردبینی اجسام کی تعداد میں بھی کمی ہو گئی، اور ان تمام اسباب کی وجہ سے ہماری ایک تو پیداوار کم آ رہی ہے، دوسری اس پیداوار کی کوالٹی بھی بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ جہاں پر ہمیں اپنی جنس کا وزن کے حساب سے قیمت ملتی ہے، وہیں پر جنس کی کوالٹی بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر ایک ہی وزن کی 2 اجناس موجود ہیں اور ان کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے تو لا محالہ ان کی قیمت میں بھی بلا شبہ فرق ہوگا۔